تلنگانہ کی یہ جو 9 سال سے یہاں پر کوئی فساد نہیں ہوا، اس کو برقرار رکھیں گے، امن رہے گا، اور ہر ہمارے ہندو بھائی اپنا تہوار امن سے منائیں گے۔ مسلمان اپنے غلامی کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہونے کی بنا پر میلاد النبی کو پرجوش طریقے سے منائیں گے، مگر امن کو مضبوط رکھیے، اور اس کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب محمود علی صاحب، وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ، محترم جناب معظم خان صاحب، رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی بہادر پورہ، محترم جناب رحمت بیگ صاحب، رکن قانون ساز کونسل، محترم جناب نائک صاحب، رکن بلدیہ فلک نما، ہمارے ایڈیشنل کلیکٹر حیدرآباد، زونل کمشنر چار مینار، اور حکومت تلنگانہ کے تمام عہدیدار، معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں آج بہادر پورہ کے اسمبلی حلقے میں اور چندرائن گٹا کے اسمبلی حلقے میں یہاں پر حکومت تلنگانہ کی 2 BHK کی اسکیم کے تحت غریب اور مستحق لوگوں میں یہاں پر یہ 2 BHK کا فلیٹ دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ جملہ اس مقام پر فلک نما میں فاروق نگر میں یہاں پر 800 2 BHK کے فلیٹس بنائے گئے ہیں، اور آج 500 غریب عوام کو اس فلیٹس کی ملکیت کے آپ کو کاغذات دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ جا کر اس فلیٹس میں اس میں منتقل ہو کر آپ یہاں پر رہ سکیں گے۔ 15 سے 20 دن اس لیے کہ تھوڑا بجلی کا برقی کا کام باقی ہے، پینے کے پانی کا بھی لائن بڑھ چکی ہے، تھوڑا ایک ٹیکنیکل اس میں پرابلم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ تمام جتنے بھی 400 لوگوں کو آج جن کا 500 لوگوں کا رینڈمائزیشن ہو چکا ہے، آپ کو یہاں پر وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب اپنے ہاتھوں سے ان تمام لوگوں کو 15 لوگوں کو بعد میں ہم جانے کے بعد، کیونکہ اور فنکشن میں بھی جانا ہے، ان تمام کو 500 لوگوں کو کاغذات دیے جائیں گے، اور 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس سے منتقل ہو سکیں گے، کیونکہ تھوڑا بجلی کا اور پینے کے پانی کے لائن کا کام تھوڑا باقی ہے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ کاغذات آپ کو مل جائیں گے، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کون سے بلاک میں آپ کا فلیٹ کون سا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں بھی بلہ گڑا غوث نگر میں 270 وہاں پر 2 BHK فلیٹس ایسے ہی آپ لوگوں کی طرح غریب اور مستحق لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اور آج جو فاروق نگر میں فنکشن ہو رہا ہے اس کی تخمینہ لاگت قریب 70 کروڑ روپے ہے، اور جو چندرائن گٹا میں غوث نگر بلہ گڑا میں جو 270 غریبوں کو وہاں پر 2 BHK دیا جائے گا اس کی لاگت قریب 40 کروڑ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ منکھال ایک علاقہ ہے مہیشورم اسمبلی حلقے میں، وہاں پر بھی ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے 500 غریب اور مستحق لوگوں کو وہاں پر بھی آج فلیٹ دیا جا رہا ہے۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے یاقوت پورہ کے 500 لوگوں کو منکھال میں آج ہی وہاں پر فنکشن ہے، وہاں پر 500 غریبوں کو وہاں پر 2 BHK دیا جائے گا۔ منکھال میں چندرائن گٹا کے بھی اسمبلی حلقے کے 500 لوگوں کو منکھال میں وہاں پر ان کو 2 BHK کا فلیٹ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ
ملک پیٹ، یاقوت پورہ، چندرائن گٹا اور کون سا ہے سب؟ ہاں، چار مینار کے بھی اسمبلی حلقے کے 500 لوگوں کو آج ہی ان کو کاغذات دیے جائیں گے. تو جملہ ملک پیٹ، منکھال میں ملک پیٹ، یاقوت پورہ، چار مینار، چندرائن گٹا کے اگر آپ ملا لیں گے تو 1730 لوگوں کو ان مقامات پر منکھال پر دیے جا رہے ہیں. تو یہ 60 کروڑ کی لاگت سے جملہ وہاں پر بلکہ میرے خیال سے 60 نہیں بلکہ بڑھ کے ہوگا، یہ 80-90 کروڑ کے. بہرحال 1730 لوگوں کو منکھال 2 میں، ملک پیٹ کے 500، یاقوت پورہ کے اسمبلی حلقے کے 500 غریب مستحق لوگوں کو، چندرائن گٹا کے 230 500 لوگوں کو، چار مینار کے 230، یہ آج وہاں پر ان کو دیے جائیں گے. میں آپ کو یہ ضروری سمجھتا ہوں یہ بتانا کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں آج سے 4 یا 5 سال پہلے سید صاحب کے باڑے میں 48 گھر تعمیر ہوئے، اور وہیں پر انہی لوگوں کو جہاں پر رہ رہے تھے ان کو وہ وہاں پر گھر بنا کر دیا گیا. قریب 5 کروڑ اس کی لاگت تھی. تو اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ امین پور جو پٹن چیرو میں علاقہ ہے، وہاں پر گوشا محل اسمبلی حلقہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ حلقے میں آتا ہے. گوشا محل کے 500 غریب لوگوں کو امین پور پٹن چیرو میں آج ہی ان کو کاغذات دیے جائیں گے. نامپلی جو وہاں پر مجلس کے MLA ہے، وہاں کے 500 لوگوں کو امین پور پٹن چیرو میں 500 غریبوں کو 2 BHK کے فلیٹس ان کو الاٹ کیے جائیں گے. کاروان اسمبلی حلقہ جو حیدرآباد پارلیمنٹ کے حلقے میں آتا ہے، وہاں کے بھی 500 غریبوں کو امین پور 2 پٹن چیرو میں آج ان کو کاغذات دیے جائیں گے. یہ اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ کاروان اسمبلی حلقے میں ضیاء گڑھے میں وہاں پر پہلے ہی سے ہی 2 BHK تعمیر ہو چکا ہے. بہت سے ہمارے دلت بھائیوں کو اور دیگر طبقات کو بھی وہ دیا گیا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا کہ غریبوں کو ان کو 2 BHK بنا کے دیں گے، آج فاروق نگر میں، غوث نگر میں اور منکھال میں اور امین پور میں یہ تمام جہاں سے مجلس کے MLA ہیں، حیدرآباد پارلیمنٹ حلقے میں آتا ہے، ان لوگوں کو حکومت تلنگانہ کی طرف سے آج ان غریبوں کو 2 BHK دیا جا رہا ہے. ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ آن لائن اپلائی کیے تھے انہی کو رینڈمائزیشن کر کے، جیسا کہ آج یہاں پر فاروق نگر میں جو 500 لوگوں کو 2 BHK الاٹ کیا جا رہا ہے، یہ پورے کے پورے 500 الحمدللہ حلقہ اسمبلی بہادر پورہ سے ان کا تعلق ہے. اور اس میں کوئی نہ محمود علی صاحب کی سفارش ہے، نہ اسد الدین اویسی کی سفارش ہے، نہ موزم خان کی ہے، نہ نائک کی ہے. ہم اس لیے اس میں ہاتھ نہیں ڈال رہے کہ آپ کو معلوم ہو جانا کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہی ملے گا. میں ابھی یہاں پر محمود بھائی سے ان سے درخواست کیا ہوں کہ فاروق نگر کے اس علاقے میں جہاں پر یہ گھر تعمیر ہوا ہے، مجھے تھوڑی سی زمین دی جائے تاکہ ہم ایک گورنمنٹ کا اسکول یہاں پر بنا سکے. تو ابھی آفیسر نے مجھے بتایا کہ زمین ہے، میں اگر وہ زمین مجھے وہ 1 ہفتے میں بنا کے بتا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے پارلیمنٹ کے فنڈ سے، اور ہم محمود بھائی ہمارے بڑے بھائی ان کو پکڑ کے ان سے بھی فنڈ لے کے اسکول کی بلڈنگ کا تعمیر کا کام شروع کر دیں گے، تاکہ اسکول کی بلڈنگ میں بھی ہمارے غریب بچے وہاں پر اسکول میں جا کر پڑھ سکیں. ابھی موزم خان صاحب نے فاروق نگر کی جگہ کے بارے میں بتایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 6 سال پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، محمود بھائی بھی اس میٹنگ میں تھے، چیف منسٹر بھی تھے. میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، ایک کلیکٹر صاحبہ تھے جو اصرار کر رہے تھے کہ یہاں پر ہم 2 BHK نہیں بنا سکتے صاحب، اس لیے کہ فلک نما 5 اسٹار ہوٹل ہے. تو میری ذرا ان سے لفظی بحث ہو گئی ادب کے دائرے میں. میں نے کہا میڈم ہمارے کو 5 اسٹار ہوٹل سے مطلب نہیں ہے، ہم کو غریبوں سے بھی مطلب رہنا چاہیے. اگر یہاں پر غریب کی بستی بنے گی تو اس سے 5 اسٹار ہوٹل کی خوبصورتی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو فوراً چیف منسٹر کے چندر شیکھر میرے سے پوچھا اسد بھائی وہاں پر زمین ہے؟ میں بولا صاحب پہاڑ ہے، اوپر پیلیس ہوٹل ہے، مگر نیچے برسوں سے یہاں پر ایک آبادی ہے، فاروق نگر، فاطمہ نگر، کبیر نگر، ہینڈی کیپ کالونی یہاں پر.
یہ گورنمنٹ لینڈ ہے اور صرف پیلس کے نام پر آپ غریبوں کو گھر سے محروم نہیں کر سکتے. تو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 6 سال پہلے کہا کہ نہیں جو وہاں کے ایم پی صاحب بول رہے امیڈیٹلی آپ ایکشن لو, اور میرے سامنے چیف منسٹر اس وقت اس محترمہ کو بولے کہ جائیے اور فوراً اس کا کام شروع کریے. ہاں, میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ کام مکمل ہونے میں تھوڑا وقت لگا, بہت وقت لگا. میں اس کا اقرار کرتا ہوں, اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم عوامی طور پر نہیں بتا سکتے. ہمارا مقصد کیا تھا کہ یہ بن جائے تاکہ غریبوں کو مل سکے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج 500 ہو گئے اور 300 کے نام باقی ہے. ہم کلکٹر صاحب سے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ صاحب تھوڑا آپ یہاں پر فاروق نگر, فاطمہ نگر کے اور غریبوں کو, نائک بتا رہے تھے کہ آج 500 میں کتنے نام آئے, 40 فاطمہ نگر, فاروق نگر کے اطراف کے اسی محلے کے لوگوں کو آج 40 لوگوں کو گھر مل رہا ہے. 300 میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں غریبوں کو ملے, مگر یاد رکھیے ہر غریب کو ملنا ضروری ہے, مستحق لوگوں کو. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, مجلس کے لوگوں کو نہیں دلا رہا ہوں میں, ہمارے مجلس کے لوگ منہ سکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت تکلیف میں کہ ایم پی صاحب ایسا کر رہے, سن رہے نہیں ہماری بات. میرا مقصد, ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کو گھر ملے, آپ آرام سے ان گھروں میں رہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک جو 2 BHK فلیٹ بنا کر تلنگانہ کی سرکار دے رہی ہے وہ قریب 8 لاکھ 8.5 لاکھ اس کی لاگت ہے. یہی فلیٹ آپ باہر جا کر مارکیٹ میں پوچھو 20 سے 30 لاکھ میں آپ کو ملتا. تو میری آپ سے, ہمارے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. بہت سے جگہوں پر کیا ہوا, ہم دلائے کرائے پہ دے کے چلے گئے. اگر آپ کرائے پہ دے کے جائیں گے نکال دیا جائے گا ان کو. آپ رہنا یہاں پر, یہ آپ کی جگہ ہے, آپ اس میں عزت کی زندگی گزارو. کیونکہ گھر کا کرائے کی وجہ سے انسان غریب کیوں ہوتا ہے, انسان غریب قرضوں میں کیوں ڈوبتا ہے, 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک, اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو ہزاروں میں اس کا دواخانے کا بل آتا. دوسرا اسکول کی فیس. تیسرا کرایہ. تو کم سے کم آپ کے لیے تلنگانہ کی حکومت, مجلس جو سپورٹ کر رہی ہے, بستی دواخانے آپ کے لیے بنائیں. یہاں پر نیچے ہاشم آباد میں ایک بستی دواخانہ ہے, آپ وہاں پر جا کر علاج کروائیے. فری میں علاج ہو رہا ہاشم آباد میں, بہترین بستی دواخانہ وہاں پر بنایا گیا. فاطمہ نگر میں بھی ہے اور اس میں ٹیسٹنگ بھی ہو رہی. آپ کلینکوں کو جا کے 150 روپے 200 روپے 800 روپے مت نکالو. تو آج الحمدللہ آج آپ کو گھر مل رہا ہے. 15 لوگوں کو بلا کر جناب محمود علی صاحب ہمارے وزیر داخلہ تلنگانہ کے ہاتھوں سے ان 15 لوگوں کو دیا جائے گا, کیونکہ ہم کو ایک اور فنکشن میں جانا ہے. اس کے بعد جتنے 400 لوگ ہیں ان سب کو کاغذات دیے جائیں گے. 15 سے 20 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہاں پر منتقل ہو جائیے. بجلی کا, برقی کا کام باقی ہے اور پانی کی لائن کا تھوڑا سا کام باقی ہے. میں ہمارے مجیب کا بھی شکر گزار ہوں, بہت تکلیفوں سے بیچارہ یہ کام کیا, بہت پریشانیاں آئیں مگر الحمدللہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہے. اور بھی ان کا تھوڑا کام باقی ہے. محمود بھائی کو میں ریکویسٹ کیا ہوں, محمود بھائی بھی اور ہمارے پرکاش ریڈی صاحب سے بھی بات کیا, انہوں آپ بولے کہ اسد بھائی میں کوشش کرتا ہوں کیسا کرنا ہے, مگر ہماری کوشش ایک ہی ہے کہ ہر اعتبار سے آپ کو فائدہ ہو, غریبوں کو فائدہ ہو. اور میں یہ بات بولتے جھجک نہیں رہا ہوں کہ تلنگانہ میں کے چندر شیکھر راؤ کی حکومت میں جتنا غریبوں کے لیے کام کیا گیا ہے اتنا کوئی حکومت میں میں نہیں دیکھا. آج آپ دیکھ لو, تھالی مت ماری, تھالی مارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, سچائی بیان کر رہا ہوں. شادی مبارک میں لاکھوں لوگوں کو, کتنے لوگوں کو جلائے بہادر پورہ میں آپ سمجھ 28,750 نہیں شادی مبارک اب تک 5 سال میں 5 سال میں 28,572 Only this month we have given 800. 28,000 چندرائن گٹے میں شادی مبارک کے مستحقین کو 1 لاکھ دیا گیا. موزم ناب آپ کے پاس بہادر پورہ میں قریب موزم ناب بول رہے 40 سے 50,000. بہرحال شادی مبارک میں غریبوں کو یہ دیا جا رہا ہے, کلیان لکشمی اسکیم میں مل رہا ہے, اولڈ ایج پینشن ہے, بیوہ کا پینشن ہے, آپ کے ہینڈی کیپ پینشن ہے, اور چیف منسٹر پینشن بھی بڑھائے, پینشن کے اماؤنٹ بھی بڑھانے والے ہیں. تو یہ کام ہو رہا, اسی لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے
کہ جو غریبوں کی تکلیف کو سمجھتا اس کا کام ہونا، اس کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا. اسی لیے مجلس جو ہے کاموں کی بنیاد پر یہ کوشش کر رہی ہے. الحمدللہ آج پرانے شہر میں میٹرو بھی آ رہا ہے، میٹرو کا سروے شروع ہو چکا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جلدی آنا چاہیے تھا، بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا. اب حکومت نے اس کی منظوری دی ہے، میٹرو کا سروے ہوگا اور آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میٹرو کا کام مکمل ہوگا. آپ کی اس کا اسٹیشن یہی بنے گا فلک نما کے پاس، میٹرو کا اسٹیشن یہی بنے گا فلک نما کے پاس. آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کو کتنی قیمتی جائیداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دلا رہا. یہاں سے اگر آپ یہاں رہ رہے، آپ میٹرو میں بیٹھو، آپ یہاں سے آپ شہر کے کونے کونے میں جا سکتے ہیں. تو اس کی جگہ کی آپ کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے پاس رکھیے. کوئی انکو نے بولا میں کرائے پہ لے لیتا ہوں، ہرگز مت کرو. یہ آپ کے لیے مجلس کی طرف سے، حکومت کے چندر شیکھر راؤ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے. چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی میٹرو کا اسٹیشن یہی بنے گا. یہاں سے چلتے ہوئے جاؤ، آپ اسٹیشن میں بیٹھو میٹرو میں، اور انشاءاللہ تعالی آپ جا سکیں گے جبلی بس سٹینڈ، پھر وہاں سے شہر کے کونے کونے میں جائیں گے. میٹرو کے کام کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چاہنے والے بہت ہیں، مجلس سے بہت لوگ چاہتے. رات کے 2 بجے، صبح 2 بجے اٹھاؤ بولتے ہو اسد الدین اویسی کو کہ چندر شیکھر راؤ گالی دیتے ہو. ان کا کام خالی گالی دینا ہے، کوئی ان کی زبان سے چیزیں نہیں نکلتی. اتنے پرانے شہر میٹرو نہیں آیا. یہ دیوانوں کو نہیں معلوم کہ میٹرو پرانے شہر میں آ چکا ہے. پرانے شہر کا حصہ ملک پیٹ بھی ہے، پرانے شہر کا حصہ ملک پیٹ بھی ہے. یہ جو جبلی بس سٹینڈ سے لے کر یہاں تک یہ جو 5 کلومیٹر کا حصہ تھا اور رکا ہوا تھا، وہ اس کی منظوری ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کام ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں، کاماٹی پورہ میں چند حکومت سے ہم جا کر نمائندگی کیے سی ایم سے، تو سی ایم ہیلتھ منسٹر ہریش راؤ صاحب کو بول کے کاماٹی پورہ میں جیو ایشو محمود بھائی کتنے 60 کروڑ کا ہے وہ، 100 بیڈ کا ہاسپٹل کاماٹی پورہ میں، بڑا کھلی زمین تھی. برسوں سے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کئی لینڈ گرابر کوشش کرے، وہاں سے ان کو بھگائے ہم لوگ. آج الحمدللہ 100 بیڈ کا دواخانہ کاماٹی پورہ کے اندر تعمیر شروع ہوگا. قریب کتنے کا جیو ایشو ہو گیا 42 کروڑ کی لاگت سے. تو ہماری کوشش ایک ہی ہے کہ پورا کام ہو، اور انجن بولی سے لے کر، محمود بھائی وقت دے رہا ہوں آپ کا، انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک روڈ وائڈنگ کا کام ہوگا. اس میں آپ لوگ تعاون کریے، کیونکہ انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک اگر ایسا دکھتا ہے کہ سائیکل سے تیز چلے آ سکتے، آپ آٹو تو چھوڑو، آپ موٹر سائیکل بھی نہیں آ سکتی. تو وہ روڈ وائڈنگ کام بھی منظور ہو چکا ہے. وہ بھی کام انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں نوٹسز جائیں گے، اماؤنٹ دیا جائے گا. جو لوگ راضی ہیں فوراً ان کو لیا جائے گا. جن کو وہ کیا بولتے ہیں سرٹیفکیٹ ٹی ڈی آر چاہیے وہ بھی دے دیا جائے گا. حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں شیخ فیض کی کمان سے لے کے ڈبل پورہ برج، ناگا بولی میں، اور بڑے بازار سے بھوانی نگر میں، چھتا بازار میں، یہ تمام کے تمام روڈ وائڈنگ کے کام منظور ہو چکے ہیں. میں شکر گزار ہوں ہمارے وزیر بلدی نظم و ضبط کا جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا کہ انہوں نے فنڈ دیا میرے کو. میں نے کہا روڈ وائڈنگ کراؤ. چندرائن گٹا میں تو ماشاءاللہ اکبر صاحب تیزی سے اور بڑی خاموشی سے بڑے بڑے کام کرا لیے. تو میں یہ بہادر پورہ میں یہ روڈ وائڈنگ ہے، یاقوت چار مینار میں چھتا بازار کی ہے، اور یاقوت پورہ میں 3 مقامات پر انشاءاللہ تعالی یہ روڈ وائڈنگ کا کام قریب میں شروع ہوگا. چوک کی مارکیٹ نئی بنائی جا رہی ہے. خلوت کا کمیونٹی ہال قریب تکمیل کو پہنچنے والا ہے. میرالم منڈی نئی منڈی بنائی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی قریب میں کے ٹی راما راؤ صاحب ایک ہفتے 8-10 دن میں اگر وہ وقت دیے تو ہم چاہیں گے کہ چار مینار بس سٹینڈ کے دامن میں جو بس اسٹاپ تھا وہاں پر انشاءاللہ تعالی ایک پارکنگ لاٹ کا سنگ بنیاد کیا جائے گا. وہاں پر پارکنگ لاٹ کا کام قریب 30-40-35 کروڑ سے شروع کیا جائے گا. اور چوک کی مارکیٹ بننے کے بعد وہ جگہ پنشن پیمنٹ آفس کے اس کو وہاں چوک کی مارکیٹ میں منتقل کر کے وہاں پر بھی ایک پارکنگ لاٹ بنایا جائے گا، کیونکہ ٹورسٹ بہت آ رہا ہے. گلزار ہاؤس میں الحمدللہ خوبصورت گلزار ہاؤس جو ہاؤس تھا وہ بن گیا ہے، اس کا بھی افتتاح کیا جائے گا. اور مٹی کے شیر سے لال بازار تک ایک کورٹ کا سٹے تھا، بڑی مشکلوں سے 3-4 سال 5 سال کے بعد اس کے ویکیٹ ہوا. اب انشاءاللہ تعالی وہ بھی وہاں پر
روڈ بائنڈنگ کا کام کیا جائے گا. تو یہ تمام کام الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاستی حکومت کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اس کو منظور کیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اور بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہم کو کروانا باقی ہے، وہ کام ہوں گے. آپ تمام کا بہت شکریہ. میں زیادہ وقت لیا مگر یہ بولنا ضروری ہے کیونکہ آج کل کیا ہے، ہر چرمور چنو منو کو زبان آ گئی منہ میں، انہوں بیٹھ کے کوئی جھوٹ ہی بولتے. یہ کام جب مجلس اور حکومت کراتی ہے، اب آپ دیکھیں گے آج میری تقریر کے بعد ان کے پیٹ میں اتنا درد ہوگا کہ پورے چیخا مار مار کے روئیں گے، ارے 2 BHK کا کام ہو گیا، ارے یہ ہو گیا. اب اس کا کیا بولیں گے؟ نہیں اینٹوں کو نہیں ملا. میرے بابو شروعات ہے، یہ شروعات ہے، یہ اختتام نہیں ہے، یہ شروعات ہے. اور بھی جہاں کہیں بھی ہم بنا سکتے وہاں پر دیکھ رہے ہیں، پروپوزل گورنمنٹ کو جا چکا ہے، یہ کام ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کا اور کے چندر شیکھر راؤ کا ساتھ دیجئے تاکہ تلنگانہ کے غریبوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے. یاد رکھیے، آپ کو غریبوں کا مستقبل محفوظ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کام مجلس نمائندگی پر حکومت کروا رہی ہے تو یہ کام اور کرنا باقی ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی. انفلیشن قیمتوں میں 11% کو پہنچ چکا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام لوگ ایک اچھا فیصلہ آپ لیتے آئے. مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں بھی آپ غریبوں کو سامنے رکھ کر ایک سیکولرزم کو مضبوط کریں گے. میں تو چیف منسٹر سے کہا ہوں کہ آپ یہ دکاندار کو چھوڑو اور ہمارے پرائم منسٹر جو چوکیدار ہیں ان دونوں کو چھوڑو. آپ یہ دکاندار چوکیدار کو چھوڑ کر ایک تیسرا راستہ اپن شروع کریں گے، ایک تیسرا تھرڈ فرنٹ بنائیے. اگر چیف منسٹر تھرڈ فرنٹ بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے کئی پارٹیاں ہیں جو نہ دکاندار کے ساتھ ہیں نہ چوکیدار کے ساتھ جا سکتے، ان کو ہم لوگ ساتھ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے. انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے الیکشن آئیں گے اور جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. میں اطمینان اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. مجلس کامیاب ہوگی اور KCR بھی کامیاب ہوگا اور یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اب لوگ بولیں گے تو سیاسی تقریر کرے. میرے بھائی میں سیاست دان ہوں، میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں. میں سیاست دان ہوں تو سیاسی بات کرنا ہے. ہم یہ کام کروائے، دوسرے کیوں نہیں کروا سکے؟ مجلس تھی، آپ نے مجلس کو ووٹ دیا، مجلس نے حکومت کے سامنے جا کر کا یہ کام کروانا ہے. عثمانیہ ہاسپٹل کی بھی نئی بلڈنگ کا بھی کورٹ میں ہے. کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی حکومت، مجھے یقین ہے کہ جلد سے جلد عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کا بھی کام یا جو بھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا. ہم کو بلڈنگ کی ضرورت ہے. غریب غریبی میں ہمیشہ مبتلا اس لیے تھا کہ اسپتال گیا، پرائیویٹ میں گیا تو قرضوں میں ڈوب جاتا. اسی لیے میں اصرار کر رہا ہوں کہ عثمانیہ ہاسپٹل اس شہر کے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اسکول کی بلڈنگوں میں بھی، وہاں پر بھی اسکول کے ٹیچروں کی ویکینسی اس کو پورا کیا جا رہا ہے. بہرحال ہر میدان میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے اتحاد کی وجہ سے مجلس یہ کام کر پا رہی ہے. میں پھر سے جناب محمود بھائی کا، وزیر داخلہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، یہاں پر تشریف لائے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 28 سپٹمبر کو میلاد النبی بھی آ رہا ہے اور گنیش کا جلوس بھی آ رہا ہے. تو میں آپ تمام سے، شہریان حیدرآباد سے، تلنگانہ کی عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے اور ریاست تلنگانہ کے امن کو مضبوط رکھیے. میلاد کا جلوس ہوگا تو اس کے تعلق سے اگر کوئی نکالنا چاہ رہا ہے نکالیں گے ضرور. تو آپ ایک ٹائم اب میٹنگ کریں گے محمود بھائی، اس میں طے کریں گے. بہرحال کوشش یہ ہونا کہ امن سے اس دن گزر جائے. اگر امن بگڑے گا تو سب سے زیادہ نقصان غریب کو ہوتا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو. کیونکہ جو ڈیلی ویج ارنرز ہے، جو روز جا کر محنت کرے تو اپنا ان کے گھر میں چراغ جلتا، غریبی ہے. ہمارے شہر کا امن بہت ضروری ہے، تلنگانہ کا امن ضروری ہے. ایسے لوگ ہیں شر پسند عناصر جو موقع کی طاق میں ہیں، مگر ہم بھی ان کی طاق میں لگے ہوئے ہیں. ہم بھی جانتے کون ہے وہ لوگ، کدھر کام کر رہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ شہریان حیدرآباد اور تلنگانہ کی عوام، تلنگانہ کے یہ جو
9 سال سے یہاں پر کوئی فساد نہیں ہوا، اس کو برقرار رکھیں گے، امن رہے گا، اور ہر ہمارے ہندو بھائی اپنا تہوار امن سے منائیں گے، مسلمان اپنے غلامی کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی بنا پر میلاد النبی کو پرجوش طریقے سے منائیں گے، مگر امن کو مضبوط رکھیے، اور اس کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے۔